السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آج کی اس ویڈیو میں نہایت ہی دلچسپ واقعات آپ کے سامنے شیئر کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ حدیث کی روشنی میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اپنے جان و مال کی حفاظت اور شیطان کے شر سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات صحیح طور پہ سمجھ میں آ سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں حدیث شریف کی جانب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان المبارک کی زکوٰۃ یعنی صدقۃ الفطر کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مقرر فرمایا۔ چنانچہ میں اس کی حفاظت اور نگرانی کر رہا تھا کہ ایک رات میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں، میرے ذمہ بال بچوں کا بوجھ ہے اور مجھے سخت ضرورت ہے، یعنی غربت اور تنگی نے مجھے چوری کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہاری قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا بوجھ کا شکوہ کیا تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا، وہ دوبارہ آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، اس لیے میں اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا۔ چنانچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، مجھ پر بال بچوں کا بوجھ ہے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے اس کے اوپر ترس آ گیا، چنانچہ میں نے اس کو پھر دوبارہ چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا شکوہ کیا تو مجھے پھر اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی وجہ سے مجھے پھر پورا یقین تھا وہ پھر سے آئے گا۔ چنانچہ میں اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا۔ وہ پھر سے آیا اور دونوں ہاتھوں سے پھر اپنے برتن میں غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ آخری اور تیسری دفعہ ہے، ہر دفعہ تو کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا مگر پھر آتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب تم بستر پر لیٹو تو پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ کی طرف سے ایک محافظ برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نفع دیں گے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس نے یہ بات سچ کہی ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، اور تم جانتے ہو یہ شخص جس سے تم 3 راتوں سے گفتگو کر رہے ہو وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص سوتے وقت پوری آیت الکرسی پڑھے گا اس کا مال چوری وغیرہ سے محفوظ رہے گا اور وہ شیطان کے سر سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہم تمام حضرات سوتے وقت مکمل آیت الکرسی پڑھ کر سونے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔